پھر سندھ کے اندر پاسکو نے، کہ پاسکو جو ایک وفاقی ادارہ ہے جس کا کام ہے کہ کم از کم اس قسم کی کبھی کوئی پرابلمز کریٹ ہو جائیں کوئی شارٹیج کے حوالے سے، اور پھر پاکستان کے کچھ قومی اداروں کو فراہمی کے حوالے سے، گلگت بلتستان اور کشمیر کی فراہمی کے حوالے سے، وہ گندم کو فراہم کرنے کے حوالے سے جو ہے نا اس کی رسپانسبلٹی ہے، صوبوں کو بھی وہ اکاموڈیٹ کرتا ہے. اس نے سندھ کا کوٹا 5 لاکھ ٹن رکھا ہوا تھا پچھلے سال، لیکن بدقسمتی سے سندھ حکومت نے پچھلے سال جنوری تک کہ جب ایک بحران قائم ہوا، اس کے اوپر جے آئی ٹی بنائی گئی وفاق کی طرف سے، ایک پینک کریٹ ہوا میڈیا کے اندر، پبلک کے اندر، تو پھر انہوں نے بھاگم بھاگ جو ہے وہ 2 لاکھ ٹن گندم جناب خریدی سندھ حکومت نے، اس سے لی، پاسکو سے لی. اور اس کا اظہار، یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ نے اسمبلی کے فلور پہ، سندھ اسمبلی کے، اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے جہاں پر پریکیورمنٹ زیرو کی وہاں پر ہمیں 5 لاکھ ٹن گندم کا کوٹا دیا گیا تھا جو ابھی تک ہم نہیں لے سکے تھے، لیکن اب ہم فوراً لے لیں گے. اس کی وجہ سے ہماری ایک بہترین کوٹا ہونے کے باوجود پنجاب کا 48 لاکھ ٹن گندم، ایک مصنوعی بحران پیدا ہوا اور ایک پوری پینک کریٹ ہوئی. وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو جنوری میں اور دسمبر میں اور فیبروری میں. اس کے بعد اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے، اس سال وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور وزیر خوراک علیم خان صاحب کی قیادت میں 10 سال کا ریکارڈ توڑا پنجاب حکومت نے. جو ٹارگٹ طے کیا تھا اس کا 91% اچیو کیا. 91%، وہ تقریباً 41 لاکھ ٹن گندم بنتی ہے، 41 لاکھ ٹن گندم. اور ہمارے پاس پچھلے سال کے تقریباً 2.5 لاکھ ٹن گندم ہمارے پاس موجود تھی. ہمارے پاس پورے کا پورا سرکار کے پاس، محکمہ خوراک کے پاس تقریباً 43.5 لاکھ ٹن گندم موجود تھی. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سال ہے. اب دوسری طرف پکچر میں آپ کے سامنے رکھ دوں سندھ کی. سندھ نے اس سال، پچھلی دفعہ بہت ان کی بیشنگ ہوئی، ہماری طرف سے بھی، میڈیا میں بھی، آزاد حلقوں کی طرف سے بھی، عدالتوں کی طرف سے بھی. اس دفعہ انہوں نے 14 لاکھ ٹن گندم کا ٹارگٹ رکھا، اس میں سے صرف 12.5 لاکھ ٹن جناب یہ اچیو کیا انہوں نے. اور کے پی کے کی صورتحال یہ ہے کہ کے پی کے نے اس دفعہ 37,000 ٹن گندم جناب وہ پریکیور کی، ان کے محکمہ خوراک نے اور ان کی سرکار نے. اب سچویشن یہ ہے کہ پنجاب نے اس دفعہ ایک تو گندم کی قیمت 1400 روپے من کے حساب سے بہترین گندم کی قیمت دی کسانوں کو. اس کے بعد ہم نے 2 مہینے پہلے، جو ایک عام روٹین ہوتی ہے کہ سپتمبر سے جو ہے وہ محکمہ خوراک جو ہے وہ گندم ریلیز کرنا شروع کرتا ہے فلور ملز کو، ہم نے 2 مہینے پہلے 7 جولائی سے کابینہ نے اپروول دی. ہم نے 1475 کے حساب سے جو ہے وہ گندم ریلیز کرنا شروع کی اور آٹے کی تھیلے کی قیمت 860 روپے طے کی. اور اس میں ہم اربوں روپے سبسڈی جو ہے وہ سرکار دے رہی ہے، اربوں روپے. اور ہم نے یہ ریلیز کرنا شروع کر دی. اس وقت تک تقریباً 12.5 لاکھ ٹن گندم ہم ریلیز کر چکے ہیں اور ہمارے پاس تقریباً 30.5 لاکھ ٹن گندم کا اس وقت ذخیرہ موجود ہے. لیکن دوسری طرف سندھ کی صورتحال کیا ہے؟ یہ بڑی الارمنگ اور بڑی، میں آپ کو دلچسپ آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہا ہوں. پاکستانی قوم کو، میڈیا کے دوستوں کو، تجزیہ نگاروں کو، اینکرز کو، عوام کو، رائٹرز کو، اہل دانش کو، اہل علم کو اور محب وطن شہریوں کو اور پاکستانیوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اپنی کرپشن، اپنی بددیانتی، اپنی ٹکے ماری، اپنے جعلی اکاؤنٹس، اپنی جعلی ٹیٹیز، اپنی کھربوں ڈالر کی لوٹ مار کے اوپر بنے ہوئے جو ان کے ریفرنسز ہیں، جو کیسز ہیں، ان میں ریلیف حاصل کرنے کے لیے، صرف وفاقی حکومت کو تنگ کرنے کے لیے سندھ حکومت نے ابھی تک جو 12.5 لاکھ ٹن گندم انہوں نے پریکیور کی، ابھی تک ایک دانہ گندم کا جو ہے وہ فلور ملز کو ریلیز نہیں کیا، ایک دانہ گندم بھی. اب اس کی وجہ سے کیا سچویشن ہے؟ پنجاب کے اندر 860 روپے گندم کی قیمت ہے، آٹے کی قیمت ہے تھیلے کی 20 کلو کی. کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر اس وقت تقریباً 1300 روپے کا جناب آپ کا آٹے کا تھیلا مل رہا ہے. کے پی کے اندر آپ کا تقریباً 1150-1200 کے راؤنڈ اباؤٹ مل رہا ہے. اب اس سچویشن کے اندر 860 روپے کا تھیلا لے کر
بڑی اچھا ایک چارمنگ قسم کی سچویشن ہے سمگلرز کے لیے بھی, 2 نمبر لوگوں کے لیے بھی, اور جناب بلیک مارکیٹ والوں کے لیے بھی جو گندم کی اور آٹے کی بلیک مارکیٹ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں. وہ اب کیا کر رہے ہیں کہ وہ یہاں سے 860 روپے کا تھیلا لیتے ہیں اور آپ کا کے پی کے کی طرف اور سندھ کی طرف جناب وہ موو کر جاتے ہیں. اور سندھ نے جب پریکیورمنٹ کا ٹائم پیریڈ تھا اپریل مئی جون, سختی سے اپنا بارڈر بند کیا ہوا ہے کہ وہاں سے کوئی گندم یہاں نہیں آئے گی, وہاں سے کوئی آٹا یہاں نہیں آئے گا. نہ یہ پورے پاکستان یا پنجاب کے حوالے سے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, نہ اپنے سندھ کی فلور ملوں کو ایک دانہ انہوں نے ابھی تک دیا. اب ہم جب 860 روپے کا تھیلا دے رہے ہیں, ادھر آپ کا 1300 کا, ادھر آپ کا جناب 1100-1200 کا, تو جو سمگلرز ہیں, جو بلیک شیپس ہیں اس فیلڈ کے, وہ یہاں سے 860 کا جناب 15-20 تھیلے بھی جناب چنچی میں لے جائیں یا کسی گاڑی میں لے جائیں یا کسی ٹرک میں لے جائیں یا کسی شاہزور میں لے جائیں, تو وہ دن کا جناب ہزاروں روپے کما لیتے ہیں. اور اگر اس سے بہت زیادہ ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا لاکھوں کا جناب وہ ایک دن کا پنجاب کی 860 روپے کی آٹے کے تھیلے کو استعمال کر کے یہ یہاں پر یہ ماحول بنا ہوا ہے. اب یہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے بنا ہوا ہے کہ کے پی کے اندر 37,000 ٹن صرف پریکیورمنٹ ہے, اور انہوں نے بھی اس کے اوپر ابھی گندم کا اجرا شروع نہیں کیا, گندم کو ریلیز کرنا شروع نہیں کیا فلور ملز کو. سندھ کے اندر 12.5 لاکھ ٹن گندم موجود ہے سرکار کے پاس سرکاری گوداموں میں. انہوں نے ابھی تک اپنی فلور ملوں کو ایک دانہ کیوں نہیں دیا؟ یہ سوال ہے میرا, یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے بھی سوال ہے, یہ سندھ کے مراد علی شاہ صاحب سے بھی سوال ہے, یہ بلاول زرداری صاحب کہ جو بڑے لہک لہک کے اور چہک چہک کے اور مہک مہک کے جمہوریت, ایتھکس, ویلیوز اور جناب پارلیمانی سسٹم, پارلیمانی سیاست اور ان چیزوں کا جو ہے وہ ڈھول پیٹتے ہیں اور اس کی غزل پڑھتے ہیں, اس کا راگ الاپتے ہیں. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا کسی ملک کے اندر ایک صوبہ اور ایک انتظامی یونٹ اگر محب وطن ہو, اگر اپنے ملک, قوم اور معاشرے سے اس کا دل جناب دھڑکتا ہو, تو کیا وہ ایسی اسٹریٹجی اور ایسی پالیسی اختیار کریں گے؟ تو آج کی پریس کانفرنس میں 2 آبجیکٹو تھے. ایک تو سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کی قیادت کا وہ نیگیٹو چہرہ اس ایشو کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا تھا. ابھی بھی آنے والے دنوں میں اگر یہ 12.5 لاکھ ٹن گندم میں سے انہوں نے ریلیز کرنا نہ شروع کی تو یہ بحران اور بڑھے گا. پنجاب نے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اس وقت 17,000 ٹن گندم ڈیلی کی جو ہے وہ محکمہ خوراک ریلیز کر رہا ہے پنجاب کا. 17,000 ٹن ڈیلی کا, اس کے علاوہ کہیں پہ ریلیز نہیں ہو رہی. اور گندم 2 جگہ ہی پیدا ہوتی ہے جناب, مین ہب, نمبر 1 پنجاب, نمبر 2 سندھ. اب آپ بتائیں کہ جب پنجاب اپنا فرض پورا ادا کر رہا ہے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں, علیم خان صاحب کی قیادت میں, اور آپ کے محکمہ خوراک کی جو ہے وہ ساری جو لیڈرشپ ہے, جو افسران ہیں, وہ اپنا کام انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, ٹارگٹ بھی 91% کا 10 سال کی ہسٹری کا سب سے بہترین اچیو کر لیا. آپ کا وقت سے پہلے 2 مہینے پہلے گندم کو ریلیز کرنا شروع کر دیا تاکہ گندم اور آٹے کی قیمت ایک لیول پہ رہے. یہ جو ہم نے ریلیز کرنا شروع کی اور اس پہ اربوں روپے کی سبسڈی پنجاب حکومت دے رہی ہے, اور پنجاب حکومت صرف سبسڈی پنجاب کی عوام کے لیے نہیں دے رہی, یہ سبسڈی کے پی کے عوام کے لیے بھی ہم دے رہے ہیں اپنے خرچے سے, اسلام آباد کی عوام کے لیے بھی ہم اپنے خرچے سے دے رہے ہیں. اور اگر آپ کا آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان سے بھی اگر یہاں سے کوئی جاتی ہے تو ہم اپنے خرچے سے پنجاب حکومت جو ہے اپنی سبسڈی جو ہے وہ اربوں روپے کی دے رہی ہے. اس میں نہ وفاق ہمیں اکاموڈیٹ کر رہا ہے, نہ کوئی دائیں بائیں سے کوئی اکاموڈیٹ ہو رہے ہیں. اب جب ہم نے اپنا کام پورا کیا تو اس وقت صرف سندھ حکومت کی جناب وجہ سے اس وقت پورے پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر یہ ماحول بنا ہوا ہے, اور میں نے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب ہم نے, کیونکہ جو پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر تقریباً 60 لاکھ ٹن کی کھپت ہے, 60 لاکھ ٹن گندم سال کی جو ہے وہ کھائی جاتی ہے پنجاب کے اندر. ہمارے پاس جناب اس وقت 43 موجود ہے. اب وہ شارٹ فال جو ہے وہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا اسی تناظر کے اندر, کیونکہ جو آخری 2 مہینے تھے گندم کی کٹائی کے, اس میں اس دفعہ بدقسمتی سے بارشیں زیادہ ہوئی, اور بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے گندم کی فصل خراب ہوئی, ورنہ شاید
اس سے بھی اچھا ہم نے ٹارگٹ حاصل کر لینا تھا. تو اب وفاقی حکومت نے طے کیا ہے کہ وہ باہر سے تقریباً 15 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر گندم کا بحران پیدا نہ ہو، تاکہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب کو بچانے کے لیے، بلاول زرداری صاحب کو بچانے کے لیے، فریال تالپور صاحب کو بچانے کے لیے، شرجیل میمن صاحب کو بچانے کے لیے، مظفر ٹپی صاحب کو بچانے کے لیے، ڈاکٹر عاصم صاحب کو بچانے کے لیے، اور اپنے سارے حواریوں کو اور ان کی کرتوتوں کو اور ان کی کرپشن کو اور ان کی بددیانتی کو بچانے کے لیے پہلے انہوں نے FATF کے قوانین کی پاس کرنے کی صورت میں جناب بلیک میلنگ کی، ادھر سے کامیاب نہیں ہوئے. اب انہوں نے پہلے بھی یہی ٹیکٹکس اختیار کیے جو میں نے آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل پچھلے سال کی رکھ دی، اور اس سال بھی یہ جو نیگیٹو اور بھیانک قسم کا جو ایٹیچیوڈ، ایڈمنسٹریٹو ایٹیچیوڈ سندھ حکومت نے رکھا ہوا ہے، کنسیکوینٹلی اس کا نقصان 1300 روپے کا تھیلا وہاں پر 20 کلو کا مل رہا ہے. اور ہم اللہ پاک کے کرم سے میں دعوے سے کہوں گا پنجاب کے اندر اس وقت نہ تو آٹے کی کوئی کمی ہے، اور آٹا 860 روپے کا تھیلا 20 کلو کا وہ مل رہا ہے. اور اگر کوئی اکا دکا جو ہے وہ کسی بازار کے اندر کسی قسم کی کوئی قیمت کو ناجائز منافع خوری کرنے کی کوشش کر بھی رہا ہو تو محکمہ خوراک جو ہے وہ لاکھوں تھیلے جو ہے وہ ڈیلی کی بنیاد پہ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ خود لے کے موجود ہوتا ہے، اور کسی قسم کا یہاں بحران نہیں ہونے دیا. لیکن اب جبکہ یہ جو پاسکو کے ذریعے سے ہماری گندم امپورٹ ہو رہی ہے وہ 2200 کے حساب سے پر من کراچی آئے گی، کراچی سے یہاں پہنچتے تک جو ہے نا یہ 2600-2700 روپے من ہو جائے گی. اب ہم اس 2600-2700 روپے من لے کر ہم 1475 میں ریلیز کریں فلور ملز کو، تو یہ ایک اچھا خاصا دوبارہ سے میں سمجھتا ہوں اربوں روپے کا جناب وہ ایک برڈن پنجاب کے اوپر پڑتا ہے. آخر میں صرف 2 ریکویسٹ کروں گا. ایک وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ وفاقی حکومت اس ایشو کے اوپر، ایک تو KPK سے ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی گندم کا اجلاس شروع کریں. اگر ان کے پاس چلو گندم تھوڑی ہے تو ان کی فلور ملز بھی تھوڑی ہیں، وہ پنجاب کے مقابلے میں اتنی نہیں ہے، وہ بھی گندم کا اجلاس شروع کریں تاکہ اس بحران کو کہ جو پیپلز پارٹی پیدا کرنا چاہتی ہے اور سندھ حکومت پیدا کرنا چاہتی ہے پاکستان میں، اس کے اوپر اوور کم کیا جا سکے. دوسرا، ہماری سندھ حکومت سے بھی گزارش ہے، سب سے پہلے پاکستان، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، اول و آخر پاکستان، جگ جگ جیوے پاکستان. خدا کا واسطہ ہے پاکستانی بن کے سوچو، پیپلز پارٹی والا بن کے مت سوچو کہ یہ چیز کہ جناب PTI کی حکومت ہے وفاق میں، پنجاب میں اور باقی صوبوں میں، اور اگر ہم نے اس کو معاذ اللہ فلاپ کرنے کے لیے ہم اس قسم کی ذخیرہ اندوزیاں اور اس قسم کی جناب انتظامی نااہلیاں کر کے انٹینشلی پرپزلی جان بوجھ کر شاید ہم ان کو فلاپ کر دیں گے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں. سردار عثمان بزدار صاحب نے اور علیم خان صاحب نے اور ہمارے محکمہ خوراک نے بڑے ہی احسن طریقے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اپنا فرض اور اپنا حق ادا کیا. 10 سال کی تاریخ کا سب سے بہترین ٹارگٹ اچیو کیا. پھر اس کے بعد ہم نے وقت سے پہلے 2 مہینے پہلے گندم کو ریلیز کرنا شروع کیا. سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے اربوں روپے کی سبسڈی دے کے 1475 کا جناب گندم کی ریلیز کا ریٹ طے کر کے 860 روپے میں 20 کلو کا آٹا وہ ہم نے طے کیا. تو اس کے بعد رسپانسبلٹی باقی بھی جو انتظامی یونٹس ہیں ان کا بنتا ہے. تو ایک تو وفاقی حکومت سے گزارش ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب سے بھی کہ وہ اس ایشو کو دیکھیں اور پنجاب کو اس حوالے سے اکاموڈیٹ کریں، اس سبسڈی کے حوالے سے کہ اس میں جو ہے وہ پنجاب کی ہیلپ کریں تاکہ پنجاب کے جو اس وقت 85% پاکستان کو جو ہے وہ گندم کی فراہمی کے حوالے سے اکاموڈیٹ کر رہا ہے تاکہ اس کا بوجھ بھی جو ہے وہ ہلکا ہو. اور دوسرا، میں وفاقی حکومت سے، پاکستان کی عدالتوں سے، پاکستان کی نیب سے، پاکستان کے باقی تمام اداروں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ سندھ حکومت کی جو یہ انٹینشنلی اور پرپزلی اور جان بوجھ کر یہ جو نااہلی ہے انتظامی کہ جب 12.5 لاکھ ٹن گندم موجود ہے تو بھائی ریلیز کرو، فلور ملز کو دو،
تمہارے اپنے صوبے کے اندر جو ہے وہ 1300 روپے کا جناب 20 کلو کا آٹا بک رہا ہے, کم از کم اسی کی شرم کر لو. ہر وقت جو ہے وہ بھٹو زندہ ہے, بھٹو زندہ ہے آپ کہتے ہو, اور عوام کو مارنے لگے ہوئے ہو. عوام کو بھی آپ مار رہے ہو, اور پوری پاکستان کی عوام کو بھی جو ہے وہ اپنی اس نیگیٹو انٹینشن کے ساتھ, ایک چھوٹی سوچ کے ساتھ, ایک گری ہوئی سیاست کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح حکومت گر جائے گی. حکومت نہیں گرے گی, آپ عوام کی نظروں میں گر جائیں گے. اور آپ عوام کی نظروں میں گرے ہوئے ہیں کہ جو آپ نے گندم اور چینی کے حوالے سے پچھلے سال کی ساری پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے, پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال یہ آپ تمام ٹی وی چینلز نے, پاکستان کے میڈیا نے یہ چیزیں بے نقاب کی کہ سندھ کے گوداموں سے لاکھوں ٹن گندم اور چینی کی بوریاں سرکاری گوداموں سے وہ چوری ہوتی رہی. کون چوری کرتا رہا, یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے. اس کے اوپر بھی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے. پھر بڑے بڑے بلنڈر, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب کا تو ویسے یہ نعرہ ہے, بچہ ہوں میں چھوٹا سا کام کروں گا بڑے بڑے. وہ بڑے بڑے کام انہوں نے کیا کیے کہ جناب آپ کی 10 کروڑ کی مالیت کا گندم ہے, جس کا سال کا کرایہ گودام کا 1 ارب روپے ہے. گندم 10 کروڑ کی مالیت کی ہے. یہ میں نے نہیں, یہ پاکستان کے میڈیا نے پچھلے سال, بلکہ اس سال کے جو ہے شروع میں جنوری فروری میں تمام ٹی وی چینلز نے جو ہے اس کو بے نقاب کیا تھا. 1 کروڑ یا 10 کروڑ کی گندم کو اپنے پیپلز پارٹی کے سیاسی جو عہدیدار ہے یا ایم این اے ایم پی اے ہے یا ان کے کرتا دھرتا ہے یا آصف علی زرداری صاحب کے ذاتی خدمت گزار ہے, ان کے گوداموں کو کرائے پہ لیا گیا 1 ارب. کس مقصد کے لیے؟ 10 کروڑ کی گندم رکھنے کے لیے. اور وہ بھی 10 کروڑ کی گندم وہاں پر پڑی پڑی اس میں کیڑے لگ گئے, اس کو بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں سندھ حکومت نے ہر موقع پہ ثابت کیا ہے کہ وہ نااہلی میں نمبر 1 ہے. اور اس گندم کے حوالے سے بھی آج میں نے فیکٹس اینڈ فگر سارے سامنے رکھے ہیں. مجھے پتا ہے ابھی شام کو انہوں نے 2 جو ہے وہ پین کلر رکھے ہوئے ہیں, ایک سعید غنی صاحب اور ایک مرزا وہاب صاحب, بیچارے شریف النفس قسم کے شستہ زبان بولتے ہیں. باقی سارے ٹارگٹ کلر ہیں, آصف زرداری صاحب, بلاول زرداری صاحب اور سارے ان کے جو یہ مگرمچھ ہیں. یہ خزانے کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں, یہ معیشت کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں, یہ سرکاری خزانوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں, یہ سرکاری زمینوں کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں, یہ لوگوں کے جناب پاؤں میں بم باندھ کے 5-5, 6-6 کروڑ روپے کے تاوان لیتے ہیں, یہ وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. یہ جتنی آپ کی شوگر ملیں ہیں سندھ کی زبردستی لوگوں سے کھینچ کے جاؤ اپنے نام کرانے کی ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں. اور جب یہ ٹارگٹ کلنگ کر کے معاشرے, سوسائٹی اور سندھ اور میڈیا کے اندر پولرائزیشن ہو جاتی ہے, تو اس پولرائزیشن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے 2 پین کلر رکھے ہوئے ہیں, سعید غنی صاحب اور مرزا وہاب صاحب. وہ آتے ہیں بڑے ٹھنڈے طریقے سے, اور واقعی شریف ہیں. میں ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے بھی اور فیاض الحسن چوہان کی حیثیت سے بھی ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ دونوں بیچارے بڑے شریف, لیکن لگے ہوئے آگے آصف علی زرداری کے, لگے ہوئے جناب بلاول زرداری کے, لگے ہوئے پاکستانی دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیشنل چور اور ڈاکوؤں کے آگے بیچارے دونوں شریف. یہ 2 پین کلر ہیں. آج شام کو یہ آئیں گے, یہ دونوں پین کلر یہ آ کے جہاں وہ رکھیں گے جناب, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. لیکن میں نے جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ 100% پاکستان کے اسٹیٹسٹیکل بیورو کی جناب جو سرکاری فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ رکھے ہیں. تو آخر میں اپنی بات کا اختتام کروں گا, پھر سوال و جواب ہوگا کہ انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم پنجاب کی عوام کی اور پاکستان کے عوام کی جس طرح خدمت اس فیلڈ کے اندر کر رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی اور بہت سی فیلڈز ہیں جس کے اندر ہم خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ خدمت کرتے رہیں گے. چوہان صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے 2 خودکش ہیں, وہ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ پنجاب کا زبردست خودکش بمبار ہے فیاض الحسن چوہان. نہیں, میں نے پین کلر کہا ہے. آپ نے پین کلر کہا, وہ خودکش کہتے ہیں آپ کو. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے, آٹا چکی مالکان جو ہیں وہ 78 روپے سے لے کر
90 रुपए तक आटा जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। 6 माह पहले तक जो नान था वो 10 रुपए उसकी कीमत थी, आज उसकी कीमत 15 रुपए है। कभी रोटी जो है वो 15 रुपए कीमत है, और जो दूसरी रोटी है 6 रुपए कीमत थी, अब 8 रुपए कीमत है। अगर दूसरे आप सूबों के साथ इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन ये देखें कि कितना ज्यादा इसमें इजाफा हो चुका है। आटा कहीं पर आप कह रहे हैं कि मिल रहा है, लोग कहते हैं कि नहीं मिल रहा। तो इसमें असल बताइएगा सियासी हालात से हटकर क्या ये रोटी और आटे और नान की कीमत में इजाफा क्यों हुआ है? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि चक्की को जो है ना हम रेगुलेट नहीं करते। चक्की जो है वो मार्केट का सप्लाई एंड डिमांड का जो मैकेनिज़्म होता है उसके मुताबिक जो है वो उनकी कीमतें तय होती हैं, और सप्लाई एंड डिमांड जो मार्केट की है वो मैंने आपके सामने रख दी है। हम तो 17,000 टन गंदम डेली की रिलीज़ कर रहे हैं। हम तो जनाब बेहतरीन तरीके से KPK को, इस्लामाबाद को और पूरे पंजाब को अकोमोडेट कर रहे हैं। हमने अब तक, मैंने आपके सामने रख दिया है कि तकरीबन 12.5 लाख टन गंदम हम रिलीज़ कर चुके हैं। तकरीबन 30-30.5 लाख टन गंदम हमारे पास मौजूद है, लेकिन अगले 5-6 नहीं तकरीबन 8 महीने आगे पड़े हुए हैं, उनको हमने करना है। तो हमने तो प्रिकॉशन पर्पज़ के तहत ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के वफाक को भी और बाकी सूबों को भी और खुसूसन सिंध को हमने जनाब को शर्म दिलाई है कि इंसान बनो और पाकिस्तानी बनो, ठीक है ना जी। और हाँ जी, उसके बाद चौहान साहब ये फरमाइएगा कि एक सियासी डेवलपमेंट लाहौर में हुई है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके दीगर जो साथी हैं उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा थाना शाहदरा में जो है वो दर्ज हुआ है। दूसरा साथ ये भी बता दीजिएगा, आज मुफ्ती नवाज ने अपने जो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जमानों का ऐलान किया, जिसमें जुबैर जो के साबिक गवर्नर थे उनका नाम का ऐलान किया। हालिया दिनों में उन्होंने मुलाकात की थी एक अहम शख्सियत से, तो उस वक्त उन्होंने इनकार किया था कि वो जाती हैसियत से मिले हैं। इस पर अपना रद्द। अब मैं बोलूँगा तो सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना उस साइड पर चली जाएगी। अच्छा, बहरहाल आपने सवाल पूछ लिया है। देखो जी, बात यह है कि सुल्तान मफरूरुद्दीन और बेगम सफदर रवान साहिबा ये फ़ौजी अदारों के ख़िलाफ़ बात करें, ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बात करें, ये अदालती अदारों के ख़िलाफ़ बात करें, ये जमहूरी अदारों के ख़िलाफ़ बात करें, और फिर जेब में नहीं है ढेला देखने चले हैं मेला के मज़दाक, आप मुजरिम भी हों, आप मफरूर भी हों, तो कौन सा मुल्क है जिसका कानून और आइन इस बात की इजाज़त देता है? पाकिस्तान के आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होगी, उनके खिलाफ बात नहीं होगी। और फिर करे भी वो कि जो खुद मुजरिम है खरबों डॉलर की, तो जनाब आप बताएं इसके बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी जाए, या उनके गले में फूलों का हार पहनाया जाए, या उनका रेड कारपेटेड इस्तकबाल किया जाए? उनके ऊपर पर्चे ही होंगे। और मैंने आपको पिछले कई दिनों से ये बात बता रहा हूँ, ये ची करें पी करें, ये जनाब कंटेनर पे चढ़ें, ये खंभों पे चढ़ें, ये खंभे की तारों पे चढ़ें, ये दरख्तों पे चढ़ें, ये केटू की पहाड़ी पे चढ़ें, या ये UNO के पास जाएं, या ये किसी के पास भी जाएं, ना करप्शन के केसेस के अंदर इनको रिलीफ मिलेगा और ना इनको NRO मिलेगा। अब ये पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट के जो एक मिक्स अचार पार्टी है, ये मिक्स अचार पार्टी जो है ना, अब ये चाहे जलसे करे, जुलूस करे, रैलियां निकाले, और रैली पहली निकाली लाहौर के अंदर, वो बिल्कुल उसी तरह फलाप हुई कि अफसोस उन गुंचों पर के जो बिन खिले मुरझा गए। पहली रैली के अंदर ही ठूस फूस, वो लाहौर डिवीजन और वो लाहौर जिला जिसका 93% मैंडेट जो है वो नून लीग के पास है, MNA MPA सेनेटर, एक MPA भी 200 बंदा निकाले तो यहाँ पे कम से कम 20,000 30,000 बंदा बनता था। लेकिन इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ा है लाहौर के जिंदा दलाल लाहौरियों ने, जुर्रतमंद लाहौरियों ने, बागैरत लाहौरियों ने, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लाहौरियों ने। उन्होंने कहा कि अपने बच्चे भेज दे बाहर, हुसैन नवाज बाहर, हसन नवाज बाहर, अली इमरान बाहर, सलमान शहबाज बाहर, अली डार बाहर, साग डार बाहर, और सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल भी बाहर, और वहां से कहें कि जनाब आप तहरीक चलाएं। नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जाते में आया, नहीं ये वाला निजाम नहीं होगा। तो लाहौरियों ने उसको रिजेक्ट किया, 250 बंदा नहीं इकट्ठा हुआ। करें भाई जी, सो बिस्मिल्लाह, जलसे करें, जुलूस करें, रैलियां करें, इनका हक है। लेकिन अगर रियासती अदारों के खिलाफ, अगर जमहूरी अदारों के खिलाफ, अगर अदालती अदारों के खिलाफ मुल्क दुश्मन ताकतों की जुबान बोलेंगे तो फिर यही कुछ होगा।
چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ٹارگٹ اچیو کیا، جبکہ صوبائی وزیر خوراک عبدالعزیز خان انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی، اس میں بتایا کہ 45 لاکھ میٹرک ٹن ہدف تھا، 40 لاکھ کے قریب ہم نے اس کو حاصل کیا گندم کو. یہ ٹارگٹ کس طرح اچیو ہو گیا 45 لاکھ کو اب 40 لاکھ میں؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ انہوں نے بھی یہی ایشو اٹھایا تھا بارڈر پہ. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الچوہان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اب یہاں وقت ہوا ہے نیوز اپ ڈیٹس کا. نیوز اپ ڈیٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے اور ضروریات زندگی کی تمام آسائشوں سے آراستہ الرازق گارڈن ہاؤسنگ اسکیم، a project of بسم اللہ ڈیولپرز. ارے صوفی سے بہتر کپڑوں کی دھلائی اور کون جانے. صوفی کا 2-in washing powder. نون لیگ کے قائد کے خلاف شاہدرہ تھانہ میں غداری پر اکسانے کا مقدمہ درج. ایف آئی آر میں غداری سمیت 11 دفعات لگائی گئیں. مقدمے میں 1 درجن سے زائد رہنما کے نام بھی شامل. اللہ پاک ہمیں اس امتحان میں سرخ رو کرے گا. حمزہ شہباز کا نواز شریف پر غداری کے مقدمے پر اظہار خیال. بولے جس شخص نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اس پر غداری کا مقدمہ افسوسناک ہے. اور احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش. سماعت 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. ایک بار پھر آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. پاکستان کی روایت تھی اور اسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن نے ہی اس کی روایت ڈالی تھی کہ امپورٹ بھی کرو اور پھر جناب اس کی سبسڈی بھی دو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے برآمد کرو اور اس کے بعد سبسڈی بھی دو. ہم نے 3 ارب طے کی، اس کے بعد اتنا چیک اینڈ بیلنس رکھا شوگر ملوں کے اوپر کہ کیا وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق جو ہے وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں اور ان کو سبسڈی مل رہی ہے کہ نہیں. جب ہم نے دیکھا کہ چیزیں تھوڑی سی وائلیٹ ہو رہی ہیں ہم نے روک لیا اور 2.5 ارب پہ جا کے روک دیا. باقی ہم نے آدھا ارب نہیں دی. یہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے نا. اسی طرح ہم نے کابینہ کے اندر طے کیا ہے پچھلے 1.5 سال سے شوگر ملوں کے حوالے سے بھی اور گندم کی فلور ملوں کے حوالے سے بھی کہ ان کا کتنا ٹائم پیریڈ ہے کہ جس پہ ان کی جناب مل چلنی چاہیے، ان کی مشینری چلنی چاہیے. اب ٹیکنیکل چیزیں یہ وزیر صنعت یا وزیر خوراک زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو بیان کر سکیں، لیکن جو میں جانتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے کہ اس کے میں ان کی جناب مشینری چلنی چاہیے. اگر وہ مشینری چلائے بغیر آپ کا جناب کوٹا لے لیتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے کہ اس کوٹے کو آگے جناب وہ بیچ دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے. اس پہ جرمانے بھی ہو رہے ہیں اور کروڑوں روپے کے جرمانے ہوئے ہیں. یہ بھی سن لیں کروڑوں روپے کے فلور ملوں کے اوپر جرمانے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم اس کے اوپر کسی قسم کا بھی جو ہے نا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. جی شان صاحب. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ صورتحال میں اپوزیشن پر تو آپ بھرپور تنقید کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کے احتجاج اور جلسوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی حکمتیں عملی اپنا رہے ہیں. عام آدمی کو ریلیف اگر آپ نہیں دیتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا 2 سال اس طرح گزر رہے ہیں باقی 3 سال میں آپ اسی طرح اپوزیشن کی ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان کو دہراتے ہوئے اور آنے والے دنوں میں ان کی تحریک کے اوپر تنقید کر کے آپ عوام کو الیکشن میں کیا جا کے بتائیں گے کہ آپ نے 5 سال میں کیا؟ دیکھیں ذیشان صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. میں نے آج آپ کے سامنے جو تقریباً 30 منٹ لگا کے پوزیشن رکھی ہے کہ کس طریقے سے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے قائدین کی کرپشن اور بددیانتی کو بچانے کے لیے اور ہمیں نعوذ باللہ معاذ اللہ ناکام بنانے کے لیے کس کس انداز سے جو ہے وہ گندم کے حوالے سے بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے پکچر آپ کے سامنے رکھی ہے. دوبارہ دوہرا دوں. پچھلے سال کے اندر 0 پریکیورمنٹ، پچھلے سال کے اندر 5 لاکھ ٹن کا کوٹا تھا پاسکو کا، انہوں نے فیبری تک نہیں لیا. جب لان تان اور چھتر پڑے جناب میڈیا کے اور جناب عوام کے تو پھر بھاگے 2 لاکھ ٹن لیا. اس سال 12.5 لاکھ کا جناب انہوں نے پریکیورمنٹ کی لیکن ایک دانہ بھی ابھی تک ریلیز نہیں کیا فلور ملوں کو تاکہ بحران ہو. پھر دوسری طرف پنجاب سے جناب آٹا اور گندم اس کی سمگلنگ کے لیے تو معاملات ٹھیک ہیں. ادھر سے جناب وہ 12.5 لاکھ میں سے کسی قسم کا کوئی آپ کی گندم اور آٹا جو ہے وہ پاکستان کے کسی حصے میں نہ چلا جائے وہ اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کر رہے. تو یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے ذیشان صاحب، ڈرٹی پالیٹکس کہ جو اس وقت
آپ کی آل پاکستان لوٹ پر ایسوسیشن کر رہی ہے، جس کی سرغنہ جو ہے نا اس وقت آصف زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب ہیں. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ ہم تو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم تو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، ہم تو اربوں روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. پنجاب حکومت، وزیر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم تو پورے پاکستان کو کھلا رہے ہیں. پنجاب پورے پاکستان کا ایک بڑا بھائی کے طور پہ جو ہے ان کی سرپرستی کر رہا ہے. لیکن ایک بھائی ہے جو سیکنڈ لاسٹ کا جو بڑا بھائی ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس نے اپنی آوارگی میں جو ہے وہ حد سے گزر گیا ہے. وہ منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے لیکن کبھی کبھار گھر بھی واپس آنا چاہیے. تو میں سندھ حکومت کو اور پیپلز پارٹی کو کہوں گا کہ اتنا انتظامی اور انتقامی آوارگی میں اتنا آگے مت جاؤ، رک جاؤ، پاکستانی بنو. سندھ کی عوام کو بھی آٹا تاکہ اچھی قیمت پہ ملے اور پورے پاکستان کو بھی. آخری سوال جی اضافی بٹ صاحب کہ ہمارے پاس سب کچھ وافر ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، گڈ گورننس بھی بڑی زبردست ہے. اس گڈ گورننس کے اندر 15 روپے کی خمیری روٹی، 15 روپے کا نان، 8 سے 10 روپے کی سادہ روٹی اور بعض جگہوں پہ وہ بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ گڈ گورننس آخر جا کدھر رہی ہے کہ اگر 15 روپے اور یہاں تک کہا گیا تھا کہ روٹی کی قیمت نہیں بڑھنے دی جائے گی. روٹی کی قیمتیں بھی بڑھ گئی اور مل بھی رہا ہے. سر 7 روپے کی روٹی، 7 روپے اور نان کتنے ہیں؟ نان 12 سے 15. لگے بات یہ ہے کہ 7 روپے کی روٹی ہے، 7 اور 8 روپے کی. مقصد ہے ایک منٹ اور تقریباً 12 سے 15 کا آپ کا نان ہے. کیوں ہے بتائیں؟ آپ کے سامنے ساری پکچر کیا کلیئر کیا ہے نا ابھی. یہی تو سارا آپ کے سامنے جنابی ساری پکچر سامنے رکھی ہے کہ کس انداز سے گندم کو ذخیرہ اندوزی کر کے، چوری کر کے، روک کے، کس انداز سے سارے معاملات. پنجاب کی پکچر سامنے رکھ دی کہ پنجاب کتنے کھلے دل سے سارے معاملات. اب آپ مجھے بتائیں 10 سال کی ہسٹری میں اگر پہلی دفعہ 91% پریکورمنٹ کا ٹارگٹ اچیو ہوا ہے تو یہ کیا گڈ گورننس نہیں ہے؟ ایک منٹ رک جائیں سر، ایک منٹ رک جائیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ 0% پریکورمنٹ کے جو دوسرا بڑا صوبہ ہے گندم کی پیداوار کے حوالے سے، یہ بد انتظامی نہیں ہے، یہ بیڈ گورننس نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ کا سندھ اور پاکستان کے اندر لوگ آٹے کے حوالے سے پریشان ہیں اور آپ پاسکو کہتا ہے کہ ہم سے آٹا، آپ ہم سے گندم لو آ کے، لیکن آپ کا صوبہ جا کے گندم نہیں لیتا. وہ 5 لاکھ ٹن گندم آپ کے لیے لے کے بیٹھا ہوا ہے ادارہ، لیکن آپ جا کے نہیں لیتے. آپ کا فائنینشیل ایئر ختم ہونے میں 3 مہینے رہ گئے ہیں. یہ بد انتظامی یا بیڈ گورننس نہیں ہے سندھ کی. ہم نے تو اپنی پوری جناب ذمہ داری پوری کی ہے. لیکن پنجاب صرف پنجاب نہیں ہے. جیسے پاکستان، ایک منٹ اگر تو جس طرح پاکستان اکیلا پاکستان نہیں ہے، ایک گلوبل ولیج ہے، اس کے اندر ہم نے سارے ممالک کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں اور مجبوریوں کے تحت ہم بہت سی ایشوز ہیں کہ جسے ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور ہر ملک کو کرنا پڑتا ہے، صرف ہمیں نہیں. بالکل اسی طرح پنجاب بالکل کوئی اٹانومس نہیں ہے. پنجاب کے اوپر بوجھ ہے. پنجاب کے اندر آفیشلی ڈکلیئرڈ انتظامی طور پر KPK جناب ہمارے ذمہ ہے، ضلع اسلام آباد ہمارے ذمہ ہے، اور نان آفیشلی پورا پاکستان پنجاب کے ذمہ ہے آٹے کے حوالے سے کہ ہم نے دینا ہے. تو اس وجہ سے یہ جتنے ایشوز آ رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ وہ کس طریقے سے سندھ کی بات جس میں اس سے پچھلے سال کی بھی جو سیونگ ہوئی تھی والے سے انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ گندم پیدا کرنے والا پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے. پچھلے سال گندم کا مصنوعی بحران پیدا کیا گیا. پنجاب حکومت گندم پر اربوں روپے کی سبسڈی دے رہی ہے، جبکہ اسی حوالے سے انہوں نے سندھ کی حکومت پر تنقید بھی کی. ان کا کہنا تھا کہ کرپشن سے بچنے کے لیے سندھ حکومت مسائل پیدا کرنا چاہتی ہے. سندھ حکومت سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی ہو کر سوچیں. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ہم خبر دیتے ہیں شریف فیملی کے خلاف 4000 کنال اراضی قبضہ کرنے کا معاملہ ہے. یہ سول کورٹ میں 4000 کنال اراضی پر غیر قانونی قبضے کی درخواست پر سماعت ہوئی. جج کی ٹرانسفر کی بنا پر کیس سول جج سید جہان زیب کی عدالت منتقل کر دیا گیا.
अदालत ने आइंदा समाअत पर शरीफ फैमिली के वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं। शरीफ फैमिली के खिलाफ एक और केस है। ये 4000 कनाल एराजी कब्जा करने का मामला। सिविल कोर्ट में 4000 कनाल एराजी पर गैर कानूनी कब्जे की दरखास्त पर यह समाअत हुई है, जबकि जज की ट्रांसफर की बिना पर केस सिविल जज सैयद जहांगजेब की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर शरीफ फैमिली के वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जी ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा ये क्या मामला है और अदालत में क्या कार्रवाई हुई इस सिलसिले में? बिल्कुल, शरीफ फैमिली के खिलाफ 4000 कनाल एराजी कब्जा करने का ये मामला है। सिविल कोर्ट में शरीफ फैमिली के खिलाफ जाती उम्र में 4000 कनाल एराजी पर गैर कानूनी कब्जा करने की दरखास्त पर समाअत हुई है। फाजिल जज के ट्रांसफर की बिना पर केस सिविल जज सैयद जहांगजेब की अदालत में मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर शरीफ फैमिली के वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं और डॉक्टर अब्दुल वहाब की है। दरखास्त मौक़िफ़ दायर किया है कि शरीफ फैमिली ने जाती उम्र में हमारे आबाओ अजदाद की तरफ से मिलने वाले 4000 कनाल जमीन गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। उसमें ये भी कहा है कि हमारे आबाओ अजदाद ने 1911 से 12 में इस वक्त की राजबाग गवर्नमेंट से एराजी खरीदी। जमीन का असल मालिक की बख्श अभी जिंदा है, जिसके आबाओ अजदाद ने जमीन खरीदी। हमारे पास तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद है जो अदालत के हिस्सा बनाए जा सकते हैं। जबकि पंजाब हर एक आईनी और कानूनी हक है कि इन्हें इसी कब्जा माफिया से बचाकर इसकी जमीन मुआवजा करवाई जाए। अदालत से इस्दा है कि हमें जमीन की मद में जो नुकसान उठाना पड़ा इसका 5000 करोड़ बतौर रेंट अदा करने का हुक्म दिया जाए। अदालत मुतल्लिका थाने के एसएचओ को जमीन को मुआवजा कराने का हुक्म भी दिए। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। एक और अहम खबर आपको देते हैं। शालामार रोड पर इंसदाद तजावुज़ात स्क्वाड का ऑपरेशन। जीटी रोड शालामार पर कार्रवाई की गई है। तजावुज़ात कब्जे में ले ली गई हैं। मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन 1 ज़ुबैर वट्टू की क़यादत में ये ऑपरेशन किया गया है। शालामार रोड पर इंसदाद तजावुज़ात स्क्वाड की जानिब से ये ऑपरेशन किया गया। जीटी रोड शालामार पर कार्रवाई करते हुए तजावुज़ात कब्जे में ले ली गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए लाहौर रंग। आपकी कामयाबी का सुपीरियर रास्ता हमारी टॉपर टेस्ट सीरीज और गारंटी टेस्ट सीरीज के बोर्ड में पोजीशन और इम्तिहान में 100% कामयाबी और आप बन सकेंगे सुपीरियर डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल, सहाफी, वकील, पायलट। आज ही रजिस्टर करवाएं और कदम रखें एक ऐसे जहां में जहां हमारा प्लान IQ और EQ शख्सियत निखारता है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ख्वाब तुम्हारे अब होंगे पूरे।